اور مختصر سی سورہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں، تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کے اندر جو چھپا ہوا نور ہے، جو ہدایت ہے، جو میسج ہے، جو پیغام ہے، حقیقت میں خداوند متعال اس سورہ کی اہمیت بتا کر لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ اس سورہ کے اندر جو پیغام ہے، جو معنویت ہے، اس تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ مقصد صرف پڑھنا نہیں ہے، مقصد اللہ کا وہ میسج اور پیغام اور ہدایت جو اس سورہ میں چھپا ہوا ہے، اس کو پانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اور اس میں جو ظاہری طور پہ جو کچھ ہمیں ملتا ہے، سورہ قدر ہمیں کیا بتاتی ہے؟ سورہ قدر پہلی چیز جو ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کو نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر روایات کے مطابق ماہ مبارک رمضان میں ہے، اور اس رات اللہ نے کس کو نازل کیا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، اس کو نازل کیا۔ اب یہ نازل جو ہے، جو ماہ مبارک رمضان میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، یہ نازل کیا ہوا ہے؟ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ بتایا کہ قرآن حکیم نازل ہوا ہے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 185 میں پروردگار نے یہ بھی فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن پاک کو ماہ مبارک رمضان میں نازل کیا۔ تو ایک اور آیہ میں یہی فرما دیا کہ قرآن پاک کو ماہ مبارک رمضان میں نازل کیا، اور سورہ قدر میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اس قرآن کو ماہ مبارک رمضان پورے میں بھی نہیں بلکہ لیلۃ القدر میں جو ہے وہ نازل کیا۔ اب قرآن کا نزول دو طرح کا ہے، ایک انزال ہے اور ایک تنزیل ہے۔ انزال یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ نازل ہو جانا، وہ جو نزول ہے یہی جو ایک رات میں نازل ہوا ہے، اس کو انزال کہتے ہیں، یعنی ایک ہی دفعہ جو ہے یہ نازل ہوا ہے، یا قلب رسول پر، یا لوح محفوظ پر، یا بیت المعمور پر، بہرحال جہاں بھی نازل ہوا ہے ایک ہی رات میں جو ہے ایک ہی دفعہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ یہی سورہ بتا رہی ہے۔ اور دوسرا ظاہری طور پہ 23 سال 23 ایئرز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے بعد رہے، زندہ رہے، اور مکہ میں اور مدینہ میں مختلف مواقع پر مختلف آیات اور مختلف سورہ جو ہے وہ نازل ہوتی رہی۔ لیکن یہ سورہ ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت کی کتاب تمہیں دی ہے ماہ مبارک رمضان اور خصوصاً لیلۃ القدر میں، اور یہ لیلۃ القدر جس میں اللہ نے تمہیں قرآن جیسی نعمت دی ہے، رسول اللہ کو قرآن جیسا معجزہ عطا کیا، کتاب ہدایت دی ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے بلکہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب وہ 1000 مہینے شاید یہ عام 1000 مہینے نہیں ہیں، خدا جانتا ہے وہ 1000 مہینے شاید یہی ماہ مبارک رمضان جیسے 1000 مہینے ہیں۔ ممکن ہے عام 1000 مہینے ہوں، ممکن ہے وہ 1000 مہینے یا ان سے بھی زیادہ یہی ماہ مبارک رمضان جیسے مہینے، اور 1000 مہینے 83 ایئرز بنتے ہیں۔ یعنی ایک رات اتنی عظمت رکھتی ہے کہ کوئی انسان 83 ایئرز جتنی عبادت کرتا ہے وہ ایک طرف کم ہے، اور ایک رات کی عبادت جو ہے وہ اس سے افضل ہے۔ اور پھر یہ رات مقدر کی رات ہے، تقدیر کی رات ہے، قسمت کی رات ہے۔ جو جاگتے ہیں، جو روتے ہیں، جو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، جو اللہ سے کچھ مانگتے ہیں، اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ جو متکبر بن کر یا سست بن کر یا غافل بن کر یا جاہل بن کر شب قدر میں نہیں جاگتے، عبادت نہیں کرتے، وہ خود اپنے مقدر پر خود ہی اپنی قسمت کو بد قسمت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کلچر میں آج تک نہیں سیکھا ہمارے شیعوں نے تو سیکھنا چاہیے۔ شب قدر کو کہتے ہیں شب احیاء، یعنی زندگی کی رات۔ جو شخص اس رات کو نہیں جاگتا حقیقت میں وہ مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ جو اس رات کو
پانے کی کوشش نہیں کرتا، شب قدر کو جاگنے کی کوشش نہیں کرتا، شب قدر میں اپنے مقدر اور تقدیر اور قسمت بنانے کی کوشش نہیں کرتا، اگر دنیا بھی چاہیے، مال بھی چاہیے تو اسی رات میں ملے گا، لیکن مومنین تو اس سے بہت بلند ہے، ان کو اس رات میں ولایت چاہیے، ان کو اس رات میں نور امامت چاہیے، ان کو اس رات میں ہدایت چاہیے، ان کو اس رات میں قرآن کا نور چاہیے، ان کو اس رات میں پروردگار کی بخشش اور عطا چاہیے۔ مومنین ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی مانگنا ہے پورے سال کا مقدر اسی رات میں لکھا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ رات مقدر کی رات ہے، قسمت کی رات ہے، عظمت کی رات ہے، بلکہ یہ رات پوری رات سلامتی کی رات ہے۔ اپنی اگر صحت و سلامتی بھی آپ کو چاہیے تو اس رات میں مانگو، زندگی چاہیے تو اسی رات میں مانگو، اپنے روح کی زندگی اور اس کی سلامتی چاہیے تو وہ بھی اسی رات کو مانگو۔ لیکن سب سے بڑی دلیل جو امامت کی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام لیلۃ القدر کیا ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لیلۃ القدر میری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جس طرح لیلۃ القدر عظیم ہے اسی طرح فاطمہ الزہرا عظیم ہے۔ جس طرح جو لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے وہ بہت بڑی مقدر اور عظمت اور عبادت کو پا لیتا ہے، اسی طرح جو فاطمہ الزہرا کی معرفت کو پا لیتا ہے وہ بہت بڑے مقام اور منزلت پر فائز ہو جاتا ہے۔ لیلۃ القدر انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے، فاطمہ الزہرا کی شفاعت انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ جس کو خدا کا قرب چاہیے تو وہ لیلۃ القدر میں اس رات کی معرفت کو پانے کی کوشش کرے، اور جس کو عطا خدا رضا خدا چاہیے اس کو چاہیے کہ فاطمہ الزہرا کی معرفت حاصل کرے۔ اور خود مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام مولا فرماتے ہیں ہماری ولایت کی، ہماری امامت کی، ہماری ہادی ہونے کی قیامت تک کی دلیل یہی سورہ قدر ہے۔ لیلۃ القدر کے وارث بھی یہی ہیں، قرآن کے وارث بھی یہی امام ہیں۔ اور پھر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، وہ رات کے جس میں فعل مضارع یعنی پریزنٹ اور فیوچر ٹینس، جب تک کوئی حجت خدا نہ ہو فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ اب اللہ نے قیامت تک رسول اللہ کے بعد اپنے 12 جانشینوں کا اعلان کیا، 12 اماموں کا اعلان کیا، اور ہر سال ماہ مبارک رمضان بھی آئے گا، لیلۃ القدر بھی آئے گی، فرشتے بھی نازل ہوں گے، لیکن نازل ہوں گے یا علی پر یا علی کے کسی بیٹے امام پر۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ امامت قرآن میں کہاں ہے، سینکڑوں آیات ہیں، لیکن یہی سورہ قدر امامت کی دلیل ہے۔ جو لوگ نہیں مانتے کہ کوئی حجت خدا نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، تو ان سے پھر پوچھئے کہ یہ فرشتے پھر کس پر نازل ہوتے ہیں، کس کے ساتھ کانٹیکٹ رکھتے ہیں، کس سے آ کے لوگوں کے مقدرات کی اور قسمتوں کے فیصلوں کو سگنیچر امام سے لیتے ہیں۔ یہ وہی حجت خدا، یہ وہی ہادی برحق، یہ وہی وصی رسول، یہ وہی خلیفۃ الرسول امام زمانہ علیہ السلام ہیں۔ آج کے زمانے میں فرزند ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے امام زمانہ علیہ السلام ہیں، کہ جن کے پاس ہر روز کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے پورے سال میں کیا ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے زندہ ہونا ہے، کس کو حادثات ہونے ہیں، کس کو بیماری ہونی ہے، کس کو مشکلات آنی ہے، کس کو آسانیاں ہونی ہیں، کس نے حج کرنا ہے، کس نے زیارات کرنی ہے، کس کی زندگی کو اور لمبا کر دی جائے، کس کی زندگی کو اور زیادہ کم کیا جائے، یہ تمام کے تمام فیصلے وقت کے امام کے حضور ہوتے ہیں۔
اور پوری رات یہ فرشتے، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کسی نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا، آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ لیلۃ القدر حقیقت میں کون سی رات ہوتی ہے. تو مولا سے پوچھا، مولا کیا آپ کو بھی معلوم ہے کہ لیلۃ القدر حقیقت میں کون سی رات ہوتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم نہ جانے تو کون جانے، لیلۃ القدر میں ہمارے ہی ارد گرد تو فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں. تو یہ عظمت ہے ولایت کی، یہ عظمت ہے قرآن کی. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تمہارے درمیان دو ہادی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اطاعت رسول ہے. ایک قرآن ہے جو ہدایت کی کتاب ہے، اور ایک بڑا امام ہے جو قیامت تک لوگوں کی ہادی ہے. لیکن ہم ان دو ہادیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ قرآن اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ ہماری 50 60 100 سال کی زندگی ہو اور ہمیں قرآن پڑھنا نہ آئے. پڑھنا آ جائے تو سمجھنا نہ آئے، سمجھنا آ جائے تو اس میں کبھی عمل نہ کیا جائے. قرآن اس لیے نہیں ہے کہ جہیز میں دیا جائے. آج کل پاکستان میں تو باقاعدہ جہیز ایڈیشن کے طور پہ قرآن چھپتے ہیں، کیونکہ چھاپنے والوں کو معلوم ہو گیا کہ لوگ ویسے قرآن نہیں پڑھتے. کلچر کے طور پہ، رسم کے طور پہ لوگ جہیز میں دیتے ہیں کہ جب بیٹی ویسے ہی دین سے جا رہی ہے تو چلو جہیز کے طور پہ. اب انہوں نے چونکہ پیسہ بنانا ہے اس لیے انہوں نے جہیز ایڈیشن بنا دیا کہ ایک قیمتی تھا قرآن، وہ ساتھ لپیٹ کے کپڑوں میں لے جائے گی اور انشاءاللہ مرنے تک وہ اس کو کھول کے نہیں دیکھے گی. ہم کیسے مسلمان ہیں، کیسے مومن ہیں، کیسے فرزندان علی اور رسول ہیں، کیسے فرزندان قرآن ہیں کہ ہم پوری زندگی قرآن سے دور ہیں. قرآن کل بھی مظلوم تھا، قرآن آج بھی مظلوم ہے. اور قرآن ظاہر ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو شکایت کریں گے، اس میں جہاں مسجد شکایت کرے گی کہ اے اللہ میں فلاں بستی میں تیرا گھر تھا لیکن لوگ نہیں آتے تھے، مجھے ویران رکھا، اسی طرح قرآن بھی شکایت کرے گا، اللہ میں فلاں مسجد میں فلاں گھر میں موجود تھا لیکن کبھی کسی نے مجھ سے ہدایت حاصل نہیں کی. اور جس طرح قرآن مظلوم ہے اسی طرح ہمارے امام بھی مظلوم ہیں. خدا کا گھر جہاں مسجد مظلوم ہے، جہاں قرآن مظلوم ہے، وہاں پر ہمارے امام بھی مظلوم ہیں. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی نے کہا مولا قیام کیجئے، تو مولا نے کہا کہ جو لوگ ہیں وہ آ جائیں اور سر کے بال منڈوا کے آئیں. تو جو لوگ آئے ان میں سے ٹوٹل ان کی تعداد 17 تھی، اور جو سر منڈوا کے آئے وہ 4 افراد تھے. تو مولا نے کہا کہ جو علی کے حکم پر اپنے سر کے بال قربان نہیں کر سکتے تو وہ علی کی خاطر قیام اور جہاد کہاں کر سکتے ہیں. یہ ہے مظلومیت علی. میرے مولا مدینہ میں رہتے ہوئے 25 سال مدینہ سے باہر جا کر ایک کنواں تھا، اس کنویں کے کنارے بیٹھ کر مولا اپنے دکھ کو اور درد کو بیان کیا کرتے تھے. جب تک حضرت فاطمہ الزہرا زندہ تھی، بی بی مولا سے اور مولا بی بی سے اپنے دکھ اور درد کو بیان کیا کرتے تھے. یہ زہرا کا دکھ ہے، یہ علی کا دکھ ہے جو انہوں نے ایک دوسرے سے بیان کیا. ایک دن حضرت فاطمہ کہتے ہیں، یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے،
مولا رو کے کہتے ہیں زہرا اگر بات اتنی ہوتی تو علی کو شاید دکھ نہ ہوتا، زہرا نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے، علی سلام کرتا ہے، لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے۔ یہ شب ضربت مولا نے عبد الرحمن ابن ملجم سے بھی پوچھا تھا، اے ابن ملجم کیا میں تیرا اچھا مولا نہیں تھا؟ کیا میں نے تیرے لیے رہائش کا انتظام نہیں کیا؟ کیا میں نے تیرے لیے وظیفہ کا انتظام نہیں کیا؟ کیا میں تیرا خیال نہیں رکھتا تھا؟ اب مولا یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اگر مولا نہ پوچھتے تو یقیناً لوگ کوئی نہ کوئی وجہ بنا دیتے کہ علی نے فلاں خطا کی تھی، اس وجہ سے عبد الرحمن ابن ملجم نے مارا تھا۔ مولا خود قاتل کی زبان سے بتانا چاہتے ہیں، لوگوں کو گواہ رکھنا چاہتے ہیں کہ آؤ دیکھو لوگوں، علی کی معصومیت اور مظلومیت کو دیکھو۔ عبد الرحمن سے اور کوئی جواب نہ پڑا، کہا آپ جیسا مولا کوئی نہیں ہے، جتنا آپ نے خیال رکھے اتنا کسی نے نہیں رکھا۔ پھر مولا نے پوچھا پھر یہ کام کیا کیوں ہے؟ کہا میری بدبختی نے یہ کام کرایا ہے۔ علی علیہ السلام مدینہ میں بھی تھے تو تنہا تھے اور مظلوم تھے، بصرہ کی طرف گئے ہیں تو مظلوم تھے، پھر کوفہ کی طرف آئے تو مظلوم تھے۔ جنگ صفین میں علی کی مظلومیت دیکھیے، ایک طرف علی کی اخلاق اور بلندی دیکھیے۔ مولا کو علم غیب کے حوالے سے اگر پرکھنا چاہیں تو معلوم ہوگا کہ عمرو بن عاص کون سا ملعون ہے اور کون کون سے فتنے اس سے سر اٹھانے ہیں۔ خود رسول پاک اپنی احادیث میں پہلے بھی فرما گئے تھے، لیکن وہی عمرو بن عاص مولا نے اپنی اخلاقی بلندی کی وجہ سے اس کو قتل نہیں کیا۔ کیوں؟ اس نے اپنا لباس اپنے بدن سے ہٹا دیا۔ یہ علی کی عظمت ہے، یہ اخلاقی بلندی ہے علی کی، کہ اگر دشمن اور شیطان صفت دشمن ہو، اگر وہ دشمن بھی اگر اخلاق کی بات آ جائے تو علی اس دشمن کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اخلاقی قدروں کو پامال نہیں ہونے دیتا۔ علی کے ماننے والوں، علی سے اخلاق سیکھو اور اپنی زندگی پر، اپنے جسم پر، اپنے لباس پر، اپنی زبان پر علی جیسا اخلاق ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب دوسرے خلیفہ نے 6 افراد کی ایک شورا بنائی تھی، حکومت مل رہی تھی، اور اس حکومت اگر مل جاتی اس وقت تو شاید بہت ساری اور جنگیں اور فتنے اور فساد نہ ہوتے۔ حکومت کی آفر کی گئی، لیکن کیا پوچھا گیا، کیا کہا گیا، کیا ماننے کو کہا گیا؟ اس ایگریمنٹ میں 3 شرطیں تھی۔ کتاب خدا پہ عمل کرو گے، سنت رسول پہ عمل کرو گے، اور پہلے اور دوسرے خلیفہ کی سیرت پر جو کچھ انہوں نے کیا، جو کچھ انہوں نے تبدیل کر دیا، جو بدعتیں انہوں نے کر دی، ان سب کو انڈورس کرو گے اور اسی کے مطابق عمل کرو گے۔ یہ علی کے اخلاق کی بلندی ہے، یہ مولا کی سیرت بتا رہی ہے۔ لوگوں، چند ٹکوں کے فائدے کی خاطر علی علیہ السلام کے پاس اس وقت اس زمانے کی سپر طاقت کی حکومت آ رہی تھی۔ اگر مسلطن بھی کہہ دیتے ٹھیک ہے میں عمل کروں گا اور بعد میں نہ کرتے، کیونکہ جس نے کہا تھا اس نے بھی عمل نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی جو شرائط معاویہ نے سائن کی تھی اس نے بھی عمل نہیں کیا تھا، لیکن علی علیہ السلام کا بلند کردار بتا رہا ہے کہ جو کام نہیں کرنا، جس کو غلط سمجھتے ہیں، اس کو حکومت کی لالچ میں کبھی صحیح نہیں کہیں گے۔ یہ علی کا کردار ہے۔ حکومت ٹھکرا دی، اور اس حکومت کی علی کی نظر میں قیمت کیا تھی؟ مولا فرماتے ہیں ابن عباس سے کہ اپنا جوتا ٹانک رہے تھے، کہا ابن عباس اس کی کیا ویلیو؟ کہا مولا کچھ بھی نہیں،
تو فرمایا اے ابن عباس تمہاری ساری حکومت کی قیمت میری نگاہ میں اس جوتے کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن میں نے قبول اس لیے کیا ہے کہ میں مظلوم کی مدد کر سکوں، مظلوم کو اس کا حق دلا سکوں اور ظالم کو اس کے ظلم سے منع کر سکوں اور روک سکوں۔ اور جنگ صفین کے لوٹتے کا کسی نے پوچھا مولا آپ اتنے علم کے، کمالات کے، شجاعت کے وارث ہیں اور مالک ہیں، پھر جنگ صفین میں آپ کو فتح کیوں نہیں ہوئی؟ بہت خوبصورت جملہ ہے، مولا کا توجہ چاہوں گا اگر اثر کر جائے یہ بات۔ مولا نے کہا یہ دنیا دو پاؤں پہ یا دو پلرز پہ کھڑی ہے، انسان بھی دو ٹانگوں پر ہے۔ مولا نے کہا کہ یہ دنیا دو پلرز اور دو پاؤں پہ کھڑی ہے، ایک کا نام ہے حق اور دوسرے کا نام ہے باطل۔ علی نے کوشش کی یہ دنیا صرف حق پر قائم ہو جائے، جس کی وجہ سے جنگ صفین میں علی کو فتح نصیب نہ ہوئی، اس لیے کہ جو دوسرا دشمن تھا وہ حق اور باطل کا مکسچر بنا کر عقل کے اندھوں کو اور آنکھوں کے بھی اندھوں کو دے رہا تھا۔ اور یہ علی علیہ السلام کی مظلومیت ہے کہ اسی جنگ میں آپ کے ہی لشکر میں سے مولا نے کہا جنگ جاری رکھو، کہا ہم جنگ نہیں کرتے، ہم قرآن سے جنگ نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا وارث قرآن میں ہوں، محافظ قرآن میں ہوں، ناطق قرآن میں ہوں، مفسر قرآن میں ہوں، قرآن کی تفسیر اور تعویل کو جاننے والا میں علی ہوں، میں حکم دیتا ہوں جنگ جاری رکھو۔ کہا نہیں ہم جنگ نہیں کریں گے۔ پھر کہا حکمین کا تعین کرو، مولا نے مالک اشتر کا نام دیا، کہا ہم نہیں مانتے۔ مولا نے عبداللہ ابن عباس کا نام دیا، کہا ہم نہیں مانتے۔ کہا صرف اور صرف ابو موسیٰ اشعری کو بھیجو۔ اور پھر جو کچھ ابو موسیٰ اشعری نے کیا اسی مولا کے اپنے ہی فوج سے 12,000 لوگ جو ہے خوارج بنے۔ یہ وہ لوگ تھے جو رات بھر قرآن بھی پڑھتے تھے، شب بیداری بھی کیا کرتے تھے، ان کے چہروں پر محراب، لیکن آج بھی اسی طرح ہیں۔ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ساری رات تراویح پڑھتے ہیں، لیکن جب علی کی بات آتی ہے ان کے چہروں پر تورم آ جاتا ہے، ان کے دلوں میں نفرت کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان سے برداشت نہیں ہوتی کہ علی کی اگر ایک فضیلت بیان کی جائے تو ان کے دشمنوں کو بھی وہاں پہ ضرور بیان کیا جاتا ہے۔ یہ علی علیہ السلام کی مظلومیت ہے، کم از کم ہم تو اپنے مولا کو اس مظلومیت میں نہ رہنے دیں۔ علی علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو جب علی اور قرآن جدا نہیں ہوتے تو علی والے کیوں قرآن سے محبت نہ کریں؟ علی والے، وہ علی جو خود ساری رات جا کر عبادت کیا کرتے تھے، علی والے کیوں نہ عبادت کریں؟ علی کی پیدائش مسجد میں ہوئی ہے، علی کی شہادت مسجد میں ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے بھی کوئی مصلحتی، سارے کے سارے امام شہید ہوئے ہیں، 14 معصوم میں سے 13 شہید ہوئے ہیں، لیکن یہ وہ واحد امام ہے جو مسجد کے اندر سجدہ کی حالت میں شہید ہوئے ہیں۔ بتا دینا چاہتے ہیں کہ علی اور مسجد کا، علی اور نماز کا، علی اور قرآن کا زندگی بھر کا تعلق ہے۔ اگر کل کو کوئی تمہیں رائے حق سے انحراف کرنا چاہے، منحرف کرنا چاہے، نہ علی کو چھوڑنا، نہ قرآن کو چھوڑنا، نہ علی کو چھوڑنا، نہ حق کو چھوڑنا، نہ علی کو چھوڑنا، نہ راتوں کی عبادت کو چھوڑنا، نہ علی کو چھوڑنا، نہ روزوں کو چھوڑنا، نہ علی کو چھوڑنا، نہ اللہ کی راہ میں جہاد اور انفاق کرنے کو چھوڑنا، اس لیے کہ علی تمہارا ضامن ہے، لیکن تم اس علی کے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگ و عار نہ بنو۔ ہے میرے مظلوم مولا، آپ کل بھی مظلوم تھے، آپ آج بھی مظلوم ہیں، کل بھی آپ کو لوگوں نے حق نہ دیا اور آج بھی لوگ آپ کی معرفت حاصل نہیں کر پائے۔ اے اللہ تجھے واسطہ دیتے ہیں اپنے اس امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ان مناجات کا
جو مدینہ میں 25 سال تک مدینہ کے باہر کنویں میں منہ ڈال ڈال کے مناجات کرتے رہے. اے اللہ علی کی اس تنہائی کا واسطہ جو وہ مدینہ میں گزاری، اے اللہ علی کی اس مظلومیت کا واسطہ جو امت نے مولا کے ساتھ کیا، اے اللہ علی کے اس ناحق خون کا واسطہ جب ان کا سر 2 حصوں میں جدا ہو گیا اور ان کا خون مشرق کوفہ میں بہنے لگا، تو تب بھی علی کی یہی فریاد تھی، فزت ورب الکعبہ، اے کعبہ کے رب، علی آج بھی تیرے لیے اپنا خون دے رہا ہے، علی آج بھی تیری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے. اس حالت میں بھی اپنے بیٹے کو حکم دیا، حسن میرے لال بابا کو چھوڑ دو، بابا کا خون بہتا ہے تو بہنے دو، بابا کو غشی تاری ہوتی ہے تو ہونے دو، لیکن اس سے پہلے حکم خدا کو بجا لاؤ. نماز کا وقت ہے، نماز کو قائم کرو. مجھے نہیں معلوم میرے مولا حسن نے نماز تو پڑھائی، اب نہ جانے کس حال میں مولا نے اللہ اکبر کہا ہوگا. مجھے نہیں معلوم حسن نے کس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ الحمدللہ کہا ہوگا. خدا جانے حسن جب جھکے ہوں گے، ایک طرف بابا کا زخمی سر تھا اور جب جھکے ہوں گے رکوع میں اور کہا ہوگا سبحان ربی العظیم، اور پھر جب گئے ہوں گے سجدے میں، ایک طرف مولا علی کا سر سجدے میں آئے، دوسری طرف حسن مجتبی کا سر سجدے میں آئے، ایک طرف بابا کی آئے دوسری طرف حسن مجتبی یتیموں اور مظلوموں کی طرح فریاد بلند کر رہے تھے، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین.